قرآن ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصحف ناطق، چلتا پھرتا قرآن ہے، شروع سے سراپا آپ قرآن پاک پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کا کوئی قول و فعل قرآن سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول سے محبت، ان کی یاد منانا اور اس رشتہ کو ملحوظ رکھ کر دوسرے بھائیوں کا خیال کرنا، بھئی یار ایک بات میں تو ہم سب جیسے ایک باپ کے بیٹے بھائی تو ہیں نا، ہم رسول اللہ کی امت تو ہیں، اس رشتہ کا لحاظ کیا کریں۔ جو عالم اور جو ذاکر اور جو وائل کسی گروہ میں بھی ہمیں پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ اللہ کے بندے تو رسول اللہ کی امت کو ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کو دکھ دے رہا۔ اور میں اس موقع پر میرے سنی دوست بھی سن رہے ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کے سامنے ایک واقعہ عرض کروں گا، اور ایک ایسے عالم دین کا جس کے بارے میں مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں لکھ کر لگا دیا گیا کتبہ کہ اس مسجد میں خطیب اور امام وہی ہو سکتا ہے جو 3 بزرگوں کا ہم عقیدہ، ان میں ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اکبری دور میں۔ تو جذب القلوب الی دیار المحبوب لکھی ہے فارسی میں، مدینہ شریف کے حالات، وہاں کے تذکرے، اس کا شوق پیدا کرنے کے لیے زیارت کا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص سنی العقیدہ مدینہ منورہ میں گیا، اور اس دور میں وہاں اکثریت زیدی شیعوں کی تھی، حکومت بھی زیدیوں کے پاس تھی۔ تو اس عالم نے، اس سنی نے یہ سوچا کہ میں کسی فاطمی کی مدد کروں گا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا کوئی بچہ ہوگا سید، اس کی خدمت کروں گا۔ مدینہ شریف کے بازار میں اسے نظر آیا ایک آدمی، اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں سید ہوں۔ عقیدہ آپ کا کیا؟ انہوں نے کہا میں تو زیدی شیعہ ہوں۔ اس نے مدد لی تھی۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا سنی العقیدہ عالم لکھتا ہے کہ خواب میں وہ آدمی دیکھتا ہے کہ میدان محشر برپا ہے، صراط پر صراط ہے، وہاں رسول اللہ ایک طرف کھڑے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں، ادھر حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ یہ شخص گزرنے کی کوشش کرتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس کو روک دیا کہ یہ پل صراط پار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں بیٹی اس کو روک نہیں؟ فرمایا اس نے میرے بچے کی مدد نہیں کی۔ اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں مدد کی؟ اس نے کہا حضور میں کرنا چاہتا تھا، وہ شیعہ تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیوں ابو بکر عمر ہے؟ اگر فاطمہ کا کوئی بچہ تمہیں برا کہے تو واقعی تم یہ چاہتے ہو کہ وہ پل صراط پار سے ادھر پل صراط پار کر جائے اور جنتی ہو جائے؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ، فاطمہ کا بچہ ہمیں برا کہے، ہم اس سے ناراض کیوں ہوں گے؟ فاطمہ کو ناراض ہم کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں سنی عالم کی بات کر رہا ہوں کہ شیعہ کی مدد نہ کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئیں۔ خود شیخین نے کہا کہ جو فاطمہ کا بیٹا ہمیں برا کہے گا ہم اس پر ناراضگی نہیں کر سکتے، ہماری نگاہ میں سیدہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے یہ باتیں جو نا لڑائی اور جھگڑے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپس میں صلح اور اتحاد پیدا کرو۔ قرآن کی یہی دعوت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ لا تنازعوا، جھگڑو نہ، فتفشوا، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دنیا میں کوئی عزت اور آبرو نہیں رہے گی، باری باری سارے مارے جائیں گے۔ ایک ہو جائیں، اللہ کے رسول کے نام کو بلند کریں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ کے رسول کا نام مشرق مغرب میں پھیلا دیں، شیعت سنیت کو چھوڑیں، سب حضور کے نام لیوائیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ جس کا سینہ چیریں گے وہ کہے گا یار تجھ سے زیادہ محبت میرے دل میں حضور کی ہے، بہت بابرکت جذبہ ہونا ہی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کا حال تو آپ جانتے ہیں، سارے شیعہ سنی اس واقعہ سے واقف ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی میں ممبر نہیں تھا، پہلے کھجور کا ایک تنا تھا، خشک ہو گیا تھا، بے جان تھا۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دست مبارک رکھتے تھے جب خطبہ جمعہ دیتے تھے۔ پھر ایک صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا جو غلام ہے وہ نجار ہے، بڑھئی ہے، میں اگر کہے آپ کے لیے ممبر بنوا دوں، تو 3 زینوں کا ممبر بنوایا گیا۔ نبی علیہ السلام پہلا خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف چل پڑے۔ جب رسول کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے اور اس ستون کو چھوڑ گئے، اب بھی ستون وہاں دفن ہے استوانہ حنانہ کے نام سے، تو وہ ستون خشک تنا رسول کریم علیہ السلام کی جدائی میں اتنا رویا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے روتا۔ ساری مسجد نے اس کے رونے کی آوازیں سنی کہ حضور کے ہاتھ سے میں محروم ہو گیا۔ اللہ کے رسول اترے، اس کو گود میں لیا، ہاتھ رکھا اور سسکیاں بھر بھر کر وہ چپ ہوا۔ اسی لیے علامہ اقبال کی کہا تم تو یار گوشت پوست کے انسان ہو، آدمی ہو، از تولا اشتمی پرسی کے چیز،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا پوچھتے ہو؟ خشک چوبے در فراق او گریس، خشک لکڑی ان کی جدائی میں روئی، تم انسان ہو کر آپ کے فراق میں نہیں روتے۔ اس لیے اللہ کے رسول کا مقام تو اتنا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو اب تک پہچانتا ہوں کہ جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر کہتا تھا۔ اور ایک سفر میں رسول کریم علیہ السلام کو لوگوں نے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول اس باغ میں ایک اونٹ وحشی ہو گیا، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور مجھے دے دو مہار۔ لوگوں نے کہا وہ وحشی ہے یا رسول اللہ تکلیف ہو جائے گا، آپ نے فرمایا چھوڑو اس بات۔ جب دروازہ کھولا گیا تو اونٹ سر زمین کے ساتھ لگا کر جھکا کر آیا تعظیم کرتا ہوا۔ آپ نے بغل میں اس کا سر لیا، کانوں کو سہلایا اور نکیل اس کے ناک میں ڈال دی اور مالک کے حوالے کر دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جانور بھی آپ کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا سوائے بگڑے ہوئے چند انسانوں اور جنوں کے زمین و آسمان کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کائنات کی ہر شے اس بات سے واقف ہے کہ میں اللہ کا برگزیدہ ہوں، چنا ہوا ہوں، رسول ہوں۔ یہ چند بدبخت انسان اور جن ہیں جو میرا انکار کر رہے ہیں، ورنہ پوری کائنات میری رسالت سے آگاہ ہے اور ہر ذرہ ذرہ اس جہان کا گواہی دے رہا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نام جو ہم نے تقسیم کر لیے نا کہ کچھ لوگ اہل سنت کہلانے لگے، آپ شیعہ کہلانے لگے، یہ بھی خواہ مخواہ کی تفریق ہے، اس کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں۔ ہر مسلمان شیعہ ہے اور ہر مسلمان اہل سنت ہے۔ جو اہل سنت نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سنت کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ۔ آپ میں سے کوئی ہے جو کہے کہ میں اللہ کے رسول کے طریقہ کو نہیں مانتا؟ بے اہل سنت کون ہے جو اللہ کے رسول کے طریقہ کو مانے؟ اور شیعہ کیا ہے؟ پیچھے چلنے والا۔ کیا ہوا ہماری بدبختی سے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانہ میں مسلمان آپس میں ٹکرا گئے، جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی۔ اب ان جنگوں میں جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ شیعہ علیین کہلاتے تھے، علی کا گروہ وہ سارے تھے۔ یہ جو آج سنی ہیں، خود شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے آپ کے رد میں بڑی زبردست کتاب لکھی ہے تحفہ ثناء، اس میں وہ کہتے ہیں یار شیعہ اولا تو ہم ہیں، پہلے شیعہ ہم ہیں جو کہتے تھے پہلے خلیفے بھی ٹھیک ہیں مگر اس دور میں حق حضرت امیر المومنین کا ہے اور حق ان کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مخلص شیعہ ہیں۔ دوسرے شیعہ تھے جو تفضیلی تھے، جو کہتے تھے کہ نہیں امیر المومنین پہلوں سے افضل ہیں، برتر ہیں، وہ بھی گروہ میں آپ کے شامل تھے۔ تیسرا گروہ آپ کا تھا جو کہتے تھے کہ پہلوں نے یار زیادتی کی، حق تو پہلے دن سے علی علیہ السلام کا تھا، یہ گروہ بھی موجود تھا، یہ چھپی بات نہیں۔ اور یہ غالی حضرات جو ہیں جو کہتے تھے کہ تو ہی خدا ہے، تو صرف پردہ رکھنا، یہ بھی موجود تھے۔ آپ کو ان سب سے نپٹنا پڑتا تھا۔ یہ سارے اس وقت شیعہ علی تھے۔ اب بعد میں کوئی اہل سنت کہلانے لگا، کوئی آپ شیعہ کہلانے لگے، ورنہ کوئی سچا مسلمان اس وقت ایسا نہیں تھا جو علی کا شیعہ نہ ہو۔ علی کا شیعہ ہوا بغیر وہ صحیح اسلام پر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے سارے مسلمان اس وقت ایک ہی نام کے تھے کہ یہ حضرت علی کے پیرو ہیں، یہ ان کے ساتھی ہیں، ان کے شیعہ ہیں۔ بعد میں کوئی اہل سنت کہلایا تو آپ شیعہ کہلانے لگے، کوئی بات نہیں، نام سب پیارے پیارے ہیں، اچھے ہیں، خوشی کی بات ہے، مگر ہونا وہ چاہیے جو امام ابی عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ سن لیں محفلیں، نعرے، یہ باتیں نہیں آل محمد کو خوش کر سکتی۔ امام فرماتے ہیں کون دعوۃ للناس بخیرکم بغیر السنتکم، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ تو زبانوں سے دعوت دینے کی ضرورت نہیں، نہ سیمینار چاہیے نہ تقریریں چاہیے، اپنے اچھے عملوں سے ان کو دعوت، اچھے عمل دکھاؤ تاکہ دوسرے گروہ خود ہی فیصلہ کرے کہ ہم سے یار ان کے پاس سودا اچھا ہے۔ یا اگر حال یہ ہو کہ آپ نام ان کا لیں اور ان کی وجہ سے آپ زندہ، یقین جانیں غیر مسلم سب جانتے ہیں کہ اگر حسین علیہ السلام کی شہادت کا سہارا آپ کو نہ ملتا شیعت مر چکی ہوتی۔ یہ مسئلے نہیں زندہ رکھ سکتے تھے، یہ اختلاف بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے، مٹ گئے ان کے نام۔ آپ اسی لیے باقی ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام کا آپ تذکرہ کرتے ہیں۔ اس لیے شہادت امام حسین علیہ السلام واقعی آپ کی حیات کا سامان ہے، مگر دیکھنا تو یہ چاہیے کہ آپ کو شمر کا خنجر تو یاد ہے کہ شمر نامراد نے امام علیہ السلام کو زخمی کیا، مگر حسین علیہ السلام کا سجدہ آپ بھول گئے۔ صحیح بات ہے، سوچیں کہ کتنے آپ میں سے جب اذان ہوتی ہے
حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ آپ تو حی علی خیر العمل بھی کہتے ہیں کہ سب سے بہتر کام جو ہے اس کے لیے آتے ہیں، سب سے بہتر کام کے لیے بلایا جاتا ہے، مسجد ویران ہے۔ اب حسین علیہ السلام کا نام لینے والے سوچیں ذرا اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ دوپہر کا وقت تھا، ابھی زیادہ وقت نہیں زور کی نماز کو ہوا تھا، دن ہی ڈلا تھا نا۔ اسی وقت آپ کے مؤذن نے ابو ثمامہ صاحب جی نے دیکھا کہ سورج تو آدھے آسمان سے گزر گیا، نظر اٹھائی، آپ نے فرمایا ابو ثمامہ کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگے امام علیہ السلام درو کی شمس تو ہو گیا، سورج اپنی جگہ سے ٹل گیا، زور کا وقت شروع ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تجھے سچے نمازیوں میں لکھے جو اس قیامت کے منظر میں بھی نماز کو یاد رکھتا۔ اور اس وقت کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ ذرا رک جائیں، نماز تو پڑھنے دیں۔ ظالموں میں یہ بھی موقع نہیں دیا۔ آپ نے 2 آدمی اپنے سامنے کھڑے